بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سانپ مارنا۔ سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو۔ اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو سانپ کو مارنا مکروہ عمل ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ فتویٰ ہے۔ پے در پہ 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا تو نماز جاتی رہی۔ اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ لگاتار اگر بندے نے 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا تو نماز جاتی رہی۔ اگر پے در پہ یہ کام لگاتار نہ ہو، وقفے سے ہو تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی، البتہ مکروہ عمل ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ عمل۔ تو ایسے عوامل سے بھی بچنا چاہیے جو کہ مکروہات کے زمرے میں آتے ہیں نماز کے سلسلہ میں۔ نماز میں کھجانا۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک پیشانی کے اوپر خارش ہو رہی ہے تو ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا، ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا، ہاتھ ہٹا لیا۔ اب اگر 3 مرتبہ بندہ یہ کھجاتا ہے تو اس طرح سے بھی نماز جاتی رہتی ہے۔ تو ان چیزوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز فاسد نہ ہو۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی ہے تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا، ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ اللہ اکبر کہنے میں بندہ غلطیاں کرتا ہے۔ تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو لمبا کیا، یعنی اللہ یا اکبر کا یا بے کے الف کو بڑھایا اکبر کا، نماز فاسد ہو گئی۔ اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اکثر مکبر جماعت میں امام کی تکبیرات پر زور زور سے کہہ کر آواز پہنچانے والے یہ غلطیاں کرتے ہیں، یوں اپنی اور دوسروں کی نمازیں غارت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ان احکام کو اچھی طرح نہ جانتا ہو اسے مکبر نہیں بننا چاہیے۔ قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس سے معنی فاسد ہو جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین ہے کہ داڑھی یا بدن لباس وغیرہ کے ساتھ کھیلنا یہ ایک مکروہ عمل ہے کہ داڑھی کے ساتھ بار بار کھیلنا، بدن کے ساتھ کھیلنا، مکروہ عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ کپڑا سمیٹنا، جیسے آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، بچنا چاہیے۔ اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ مکروہات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، مفسدات سے بھی بچنا چاہیے۔ سدل کرنا یعنی کہ رومال، کپڑا وغیرہ لٹکانا، کہ مثلا ساری ایک کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، تو پھر بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو پھر حرج کی بات نہیں ہے، یعنی کہ ایک کنارہ یہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا لٹک رہا ہے تو اب حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر رومال اس طرح رکھتے ہیں، ایک کندھے پر رومال اس طرح رکھتے ہیں کہ اس میں ایک اس کا حصہ جو ہے وہ پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ طریقہ کہ رومال یوں رکھتے ہیں، ایک پیٹ پہ لٹک رہا ہے ایک پیچھے لٹک رہا ہے، یہ نماز پڑھنا اس طرح یہ مکروہ عمل ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ آستین اگر زیادہ پیچھے تک چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، اور ہمیں صحیح انداز، کپڑا لٹکانے کا بھی صحیح انداز آنا چاہیے،
اور صدر سے بھی بچنا چاہیے، اور مکروہات سے بچنا چاہیے، اور آستین بھی نیچے رکھنی چاہیے بند۔ اللہ پاک ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔